حدیث نمبر 75 ہم دیکھیں گے ذات الجم یعنی نمونیا کے علاج کے حوالے سے. ذات الجم یعنی نمونیا کا علاج حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات الجم میں یعنی نمونیا میں زیتون کے تیل اور ورس سے علاج کرنے کی تلقین فرماتے تھے. قتادہ نے کہا وہ ذات الجم کی شکایت میں اسے حلق میں ٹپکایا کرتے تھے. یہ دو باتیں ہیں جو ترمذی کی 2078 نمبر روایت سے ہمیں پتہ چلی ہیں. ایک تو یہ کہ زیتون اور ورس سے رسول اللہ علاج کیا کرتے تھے، اور علاج کرنے کا طریقہ کار کیا تھا؟ زیتون کے تیل کو حلق میں ٹپکایا کرتے تھے. پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو جب نمونیا کی شکایت ہوتی، کھانسی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے زیادہ تکلیف میں شدت پیدا ہو جاتی، اور گلے کو آئلی کرنے کی وجہ سے ایک تو یہ کہ وہ جو خراش ہے اور وہ جو تکلیف ہے وہ بھی رفع ہوتی ہے، لیکن خود زیتون کے اندر ایسی تاثیر ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں. زیتون بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے. جیسے جن لوگوں کو کانسٹیپیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اگر وہ رات میں سونے سے پہلے دودھ میں اولیو آئل جو ہے، یہ زیتون کا تیل جو ہے، اگر وہ یوز کریں اس کی وجہ سے انہیں یہ تکلیف ختم ہو جاتی. اسی طرح سے جو افراد اپنا ویٹ ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں تو اولیو آئل جو ہے وہ انہیں ہیلپ کرتا ہے، یعنی ایکسٹرا چربی پیدا کرتے ہیں. باقی آئلز ان کے مقابلے میں زیتون کی یہ خاصیت نہیں ہے کہ اندر جا کے یہ جم جائے. تو نارملی زیتون کو جو ہے وہ انرجی کے لیے یوز کیا جاتا ہے، جیسے اس کا مساج بہت زیادہ افیکٹو رہتا ہے. اور یہاں تو ہمیں جو صورت ملتی ہے وہ زیتون کا آئل جو ہے حلق میں ٹپکانے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. زیتون میں سے اپنی غذا میں ضرور شامل کرنا چاہیے، چاہے اس کو ترشی یعنی اچار کی صورت میں، سرکے میں جیسے زیتون ہوتا ہے، یعنی کھجور سے جو اسی طرح کھجور کے حوالے سے آپ دیکھیے، جیسے آپ ایک وقت میں 5 یا 7 دانے کھجور کے لے لیتے ہیں اور آپ ٹھنڈا پانی پی لیں. ویسے تو ہمیں بہت عادت ہو گئی نا، ہم سیریلز اور یا جیسے روٹی یا برگر یا ایسی نوعیت کی چیزیں ضرور یوز کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اگر اتنی مقدار میں کھجور کھا کر دیکھیں، آپ کو بالکل بھوک کا احساس بھی نہیں ہوگا اور قوت بہت ملتی ہے. تو کھجور کو ضرور زندگی میں شامل کرنا چاہیے. اور حضرت عائشہ کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ککڑی یا کھیرا جو ہے یہ بھی صحت کے لیے بہت مفید ہے، تو اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے. ایک ضرور نیت کر لیں، جتنی چیزیں ہمیں طب نبوی سے مل رہی ہیں یہ صحت والی چیزیں ہیں اور صحت مند زندگی کے لیے ایک اچھا پیکج ہے. تو ان چیزوں کو اپنے ڈائٹ اسکیجول میں ضرور شامل کر لیں کہیں نہ کہیں. جیسے بیٹا آپ لوگ گھروں سے نکلتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ناشتہ پراپر کر کے نہیں نکلتے. گرمیوں کی صبح بڑی عجیب ہوتی، تو جی چاہتا ہے کہ ایک دفعہ اٹھیں پھر سو جائیں، اور نماز کے بعد اکثر لوگ دوبارہ آرام کر رہے ہوتے ہیں. اور بیمار ہو کوئی تو بات فرق ہے، لیکن عام حالات میں آرام کیا جائے تو ایک عجیب اثر مرتب ہوتا ہے باڈی پر. انسان سارا دن لیتھارجک سا فیل کرتا رہتا ہے، اس کو وہ کنٹینٹمنٹ نہیں ملتی، فریش نہیں ہوتا پھر انسان. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ناشتہ کرنے کا تو بالکل جی نہیں چاہتا. اگر آپ سو جائیں اٹھ کے آپ کو لگتا ہے بس بیزاری بیزاری عجیب طبیعت ہوتی. لیکن یہ کہ اگر ایسے میں آپ فوری طور پر نہیں بھی یوز کر سکے، لیکن آپ اپنے بیگ میں چند کھجوریں لے کے آ جائیں، ٹھنڈے پانی کے ساتھ کھجوریں استعمال کریں تو آپ رسول اللہ جیسی غذا کھانے والے ہو جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی کے باغ میں گئے، آپ نے کھجوریں کھائیں، ٹھنڈا پانی پیا، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ کے یہاں حساب کتاب ہوگا، یعنی بڑی نعمتوں میں سے. تو کھجور کے ساتھ ٹھنڈا پانی بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ جتنی نعمتیں عطا کرتے ہیں، نعمتوں کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے جوسز ہیں، فریش جوس بہت اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے شہد کا مشروب ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہے، لوگ شہد کا مشروب پینا نہیں چاہتے، بلکہ جو لوگ پیتے بھی ہیں وہ بھی دوا کے طور پر ہی پیتے ہیں.
مشروب کے طور پر نہیں، لیکن اگر آپ اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیں، ریئلی اتنا انرجیٹک، اتنی قوت ملتی ہے. اور لڑکیوں کو تو اس لحاظ سے بھی ضرور سوچنا چاہیے کہ بلڈ صاف ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کمپلیکشن بہت اچھا ہو جاتا ہے.